سر خطاب جناب مولانا قاضی شاہ مردان علوی صاحب اور انہاں دے بعد حرف آخر قبلہ کعبہ جناب علامہ آغا علی حسین نجفی قومی صاحب دعائیہ خطاب فرمائے سے صلوات بر محمد و آلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن أمه ناصر الأنبياء وناصر محمد علي بن أبي طالب صلوات وعلى أصحابه الذين تأدبوا بآداب النبوة وآمنوا بالله ورسوله وماتوا على الإيمان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وأصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات بر محمد وآلہ آج ہم جس سلسلے میں سارے ملک کے مومنین اکٹھے ہیں، ہر کسی کو علم ہے وہ طائب کے حقیقی نائب سلطان الذاکرین صاحب کردار پابند صوم و صلاۃ شرافت اور کردار کا مجسمہ اور عقیدت اور عمل کا نمونہ سید خدا بخش شاہ صاحب قبلہ کے بلندی درجات کے لیے حاضر ہوئے۔ بخشش اس کی ہوتی ہے جس نے علی کو نہ مانا ہو۔ یا علی، ہم دعائے بخشش کے لیے حاضر نہیں ہوئے، بخشش یا رضی اللہ اس کو کہا جاتا ہے جو علی کے در پہ نہ آیا ہو۔ جو علی علیہ السلام کے در پہ آتا ہے وہ مغفور بھی ہوتا ہے، وہ مرحوم بھی ہوتا ہے، اس پر رحمت لازم ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو سلسلہ ہے، ابھی مجھے بابا عرفان شاہ جی بتا رہے تھے کہ میں 14ویں پشت میں ہوں بطور ذاکر، یعنی عرفان شاہ 14واں نوکر ہے 14 کا۔ سید خدا بخش شاہ صاحب قبلہ 13ویں بادشاہوں کے ذاکر تھے، شاعر تھے، اور میں سید خدا بخش شاہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں مل گئے تو مجھے اس دن روزہ نہیں تھا، 2006-07 کی بات ہے۔ سید خدا بخش شاہ صاحب نے دیکھا میں کھانا کھا رہا تھا، ماہ رمضان تھا، مجھے کہتے ہیں کیسے میں روزہ کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا صحیح بخار ہے یہ وہ فلان بھی، سبحان اللہ۔ مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب تو روزہ رکھ، رسول دی دھی جانے دی تیری صحت جانے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور دوسرا کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے تو میں نے دیکھا پابند تھے نماز کے، روزے کے، تہجد کے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ذاکر نماز نہیں پڑھتے۔ میں اس بادشاہوں کے ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ نہیں کہ ممبر پہ کھڑے اور اذان آ گئی تو وہ سجدے میں گر گئے، ایسی بات کوئی نہیں ہوتی کہ جہاں اذان آ گئی وہیں سجدے میں گر گئے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
99% ذاکروں کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ نمازی نہیں ہوتے جن کی نماز میں علی نہیں ہے۔ جی کیونکہ ولایت علی کے بغیر بندہ نماز پڑھے یا زنا کرے ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ولایت علی کے بغیر میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں اور یہ سارا قبرستان ہے، اور قبرستان میں کھڑے ہو کے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھ کے نماز پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ ایک جیسا ہے۔ جو ولایت علی علیہ السلام نہیں رکھتا اس کی کوئی عبادت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں، وہ مر رہے وہ زندہ رہے ایک جیسا ہے، اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ اور بابا سید خدا بخش شاہ صاحب جیسے میرے نانا نظر حسین ترک سے پہلے مولانا فیروز حسین ترک اپنے دور کے سلطان، پھر نظر حسین ترک، پھر شیر پاکستان قاضی سید الرحمان، پھر یہ مہر ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھا کریں کہ وقت کس کے پاس ہے، پیسے کس کے پاس ہیں، یہ رزق تو میرے بادشاہوں کی وقتی عطا ہوتی ہے۔ اصل دیکھا کریں کہ بندے کا عقیدے کا معیار کتنا ہے، کہ اگر اللہ نے اسے رزق دیا ہوا ہے تو اس نے ولایت علی کو پکڑا ہوا ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ جتنا دین ہے، یہ کائنات کیوں چل رہی ہے، آخر نبی تو آ کے چلا گیا، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ آخری بادشاہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے نا۔ مہدی علیہ السلام اگر کیا کریں گے؟ نماز تو وہی جو ہم نے پڑھی، روزہ وہی جو ہم رکھ رہے ہیں، حج وہی جو بندہ کر رہا ہے، چاہے چوری کے پیسے کر رہا ہے یا سود کے پیسے سے کر رہے، کر تو رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو دیتا نہیں دیتا نظام چل رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے اب آ کے کیا کرنا ہے؟ جب آخری رسول آ کے چلا گیا تو آخری بادشاہ نے کیوں آنا ہے؟ عزت زہرا کی قسم، اس کے علم پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہ کائنات میں علی ولی اللہ نافذ کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے جو ان کے دادا محمد مصطفیٰ نے ولایت علی والی نماز خم قدیر پہ پڑھائی تھی۔ وہ فقط ولایت علی علیہ السلام کے لیے۔ ابھی میرے عزیز مولانا ایک آیت پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے، وہ عجیب آیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ جملہ انہوں نے شاید ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ تو نہیں کہ ان کی نظر میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جب زمین و آسمان بنا لیے نا، 6 دنوں میں بنائے، زمین و آسمان بنا لیے 6 دنوں میں بنائے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے۔ دنوں کا کوئی نام نہیں ہے، یوم الاحد ہے، یوم الاثنین ہے، یک شنبہ، 2 شنبہ، 6 شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، نومینیشن نہیں ہے، تعداد ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا دن، کیونکہ ان دنوں میں اللہ زمین و آسمان بنا رہا تھا۔ ویسے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کن فیکون کا مالک اور اللہ ہر چیز کا قادر ہے، ان بندوں سے ذرا پوچھنا کہ اللہ کو زمین و آسمان بنانے میں 6 دن کیوں لگ گئے تھے؟ سسٹم ہے اس کے طریقے سے بنا۔ 7واں دن تھا جمعہ کا۔ جابر جعفری نے پوچھا، میں نے اسی پہ تک گفتگو کرنے جو میں جس سلسلے میں اکٹھے ہیں اسی پہ میں بات کر رہا ہوں۔ 7واں دن تھا جمعہ کا۔ جابر جعفری نے پوچھا مولا امام باقر علیہ السلام سے، مولا یہ جمعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہے۔ مولا فرمایا بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات
تھی، اور 7واں دن وہ تھا جب اللہ نے انبیاء، ملائکہ، جن و انس، پوری کائنات کو اکٹھا کر کے عہد الست لیا تھا اور کہا تھا دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تم نبی اور میرے بندے ہو، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں 6 دنوں میں خلق کیا، آج 7واں دن جمعہ ہے، میں نے تمہیں جمع کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جمعے کا نام جمعہ اس وجہ سے ہوا، میں نے تمہیں جمع کیا، یاد رکھنا میں خدا ہوں، تم میری مخلوق ہو، یہ میرے نبی، تم میرے بندے، یہ جن و انس، یہ 18,000 مخلوق ہیں، میں نے یہ کائنات فقط علی ولی اللہ کے لیے خلق کی ہے۔ علی ولی اللہ کے لیے۔ اب ذرا اس آیت کو سنیے گا اس آیت کو۔ فرمایا ہم نے پھر نبیوں سے عہد لیا تھا، یہ 81 ہے سورہ آل عمران کا، ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا، کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے اور نبوت بھی دیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، جو تم ساتھ لے کے جا رہے ہو اس کی تصدیق کرے گا، وہ محتاج تصدیق نہیں، وہ تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ اقررتم، اقرار کرتے ہو، قَالُوا اقررنا، سب نے کہا اقرار کرتے ہیں، بات ہو گئی نا، اقرار کرتے ہیں، اللہ نے کہا نا، ان کا اقرار کرتے ہیں، اب بات ختم ہو گئی تھی، بات آگے اللہ کرتا، اللہ نے کہا نہیں فشہدوا، گواہی دو، مالک جب اقرار ہو گئے تو گواہی کہے گی، پر میں نے اقرار کافی نہیں، کیوں؟ اقرار کر کے خمپے زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نا، جب پہلی خلافت پہ آئے، علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو نماز میں ایک صحابی نے دوسرے کو کونی ماری، اس نے آگے ماری، اس نے آگے کونی ماری، اس نے آگے کونی ماری، جب نماز ختم ہوئی تو عبداللہ سے پوچھا گیا عبداللہ تم نے یہ کونی کیوں ماری ہے، کیا سبب تھا کونی مارنے کا؟ اس نے کہا 30 سال بعد میں نے علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تم نئے صحابی ہو، میں اس دور کا صحابی ہوں، علی علیہ السلام نے آج وہ نماز پڑھائی ہے جو محمد پڑھایا کرتے تھے، یعنی اتنی تبدیل ہو گئی تھی نماز، نہیں نماز تبدیل ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو، سب نے کہا اقرار کرتے ہیں، قال فشہدوا، گواہی دو، انہوں نے کہا مالک ہم گواہی دیں تو ہماری گواہی کا گواہ کون ہے؟ فرمایا انا معکم من الشاہدین، میں تمہاری گواہی کا گواہ ہوں، بس یہ جو گزارش میں نے کرنی ہے، کہ میں تمہاری گواہی کا گواہ ہوں، میں تمہاری گواہی کا گواہ ہوں۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب یہ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، وہ گواہی کیا تھی؟ ولایت علی، کہ سارے نبی جاؤ گے علی اللہ پہنچاؤ گے، محبت علی کا پرچار کرو گے، محبت اہل بیت کا پرچار کرو گے، لیکن نبیوں سن لو، میں خدا تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے ولایت علی کا انکار کیا اور محبت علی اور محبت اہل بیت کا تم نے پرچار نہ کیا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر میرا وہ کوئی نبی نہیں ہے جو ولایت علی سے منکر گیا، میں اس نبی کو بھی فاسق بنا دوں گا۔ اب اسی چیز کو خم غدیر پہ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ بھی علی اللہ پہنچا دیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا آپ میرے رسول نہیں، میں آپ کا خدا نہیں۔ اب سنیے کس بات کو، لفظ کیا کہا؟ فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت نہیں پہنچائی، یہ اسی کے ہم نقیب ہیں، یہ جو ذاکر ہیں، یہ جو عالم ہیں، یہ اسی کے نقیب ہیں، یہ اسی پیغام کے نقیب ہیں۔ اگر رسول علی نہ پہنچائے تو اللہ نے کیا کہا؟ تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ رسالت میں نماز روزہ نہیں، حج نہیں، اللہ کی توحید بھی ہے، خود خدا بھی ہے اس رسالت میں۔ تو خدا کہہ رہے کہ اے رسول اگر تو نے علی اللہ نہیں پہنچایا تو جس دین میں علی نہیں، نہ اس کی توحید قبول ہے نہ اس کی رسالت قبول ہے۔ تو میرے دوستو اگر محمد مصطفیٰ علی کی ولایت نہ پہنچائیں تو ان کا رسالت کا کام بالکل ادھورا، ان کی توحید ادھوری، ان کی نبوت ادھوری، ان کی رسالت ادھوری، ان کا دین ادھورا، ان کی نماز ادھوری۔ اگر رسول علی کو نہ پہنچائے وہ رسول نہیں رہتا۔ اگر دنیا کا کوئی ذاکر یا عالم علی ولی نہ پہنچائے نہ وہ ذاکر ہے نہ وہ مومن ہے۔ یہ ذاکری فقط اور فقط ولایت علی اور عزاداری حسین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔
جس مسجد میں اہل اللہ نہیں پڑھا جاتا شیعہ اس میں نماز نہ پڑھا کرو. جس مسجد میں اہل اللہ نہیں پڑھاتا مولوی اس مسجد میں نماز پڑھنا ہی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے بغیر رسالت مکمل نہیں تو نماز کیسے مکمل ہے؟ جی ہاں. تو سید خدا بخش شاہ صاحب یا یہ جو ذاکرین بیٹھے ہیں یہ سارے اسی ولایت علی کے ذاکر ہیں. مجھے پتہ ہے کل خانی کی مجلس ہے, یہ ولایت علی کے ذاکر ہیں, یہ عزاداری حسین کے ذاکر ہیں. اگر ہم ذاکر مولا علی علیہ السلام کی نوکری نہیں کرتے تو ذاکری فضول ہے. سید خدا بخش شاہ فقط اور فقط روزی روٹی کا نام نہیں تھا, ایک کردار کا نام بھی تھا, ایک عقیدے کا نام بھی تھا, ایک شرافت کا نام بھی تھا. اونچ و نیچ آتی رہے گی. ولایت علی علیہ السلام پر اختلاف ہوں گے, توحید پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, روزے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, رسالت پہ اختلاف ہونے ہی ولایت علی پہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہم مومن ہی تب ہیں, ہماری ذاکری کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم حسن و حسین اور بی بی زہرا کی بیٹیوں کا پیغام پہنچائیں. ابو ذر کی طرح بھوکے مر جانا لیکن علی کی بیٹیوں کا مشن مت چھوڑنا. زمانہ تمہیں مجلسوں سے نہیں سلام سے چھوڑ دے. مولا علی علیہ السلام سے سید زہرا نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ زہرا سلام نہیں, میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. اگر لوگ تمہارا سلام بھی چھوڑ دیں تو تم علی کو نہ چھوڑنا. میری ذاکروں سے یہ منت ہے, میں اسی لیے کھڑا ہوا ہوں. میرے بھائیوں سے منت ہے, میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, سب سے چھوٹا مولوی ہوں, لیکن منت اتنی ہے کہ ذاکری کرو تو حق زہرا ادا کرو. بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کر کے ذاکری کرو. حق ذاکری یہی ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کی ذاکری کرو. اور یہی میرے بزرگ قبلہ آغا علی حسین قبلہ بھی تشریف فرمائے, یہی ہماری ذاکرین, اللہ ان کو توفیق دے اور اللہ بابا خدا بخش شاہ کی قبر منور فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بادشاہوں کی نوکری ادا کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.